بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب مذاکرات آج کل پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اب ان مذاکرات میں سے کیا نکلے گا اور یہ حکومت کے گلے کا پھندا کیوں بن چکی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب لگتا یوں ہے کہ حکومت جو ہے، جو یہ کہتی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ NRO مانگ رہے ہیں، اب یہ حکومت، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت، شہباز حکومت جو ہے، یہ عمران خان صاحب سے بار بار NRO مانگنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اب بڑی سمجھداری سے چلنا پڑے گا، کیونکہ ان مذاکرات کے پیچھے حکومت کی ایک باریک واردات بھی ہو سکتی ہے کہ شاید یہ جو ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بیرونی دباؤ جس طرح کا ہے، عمران خان صاحب کی رہائی وہ اب اتنی کوئی مشکل ہے نہیں ہے، ان کو کرنا پڑے گا رہا، کیونکہ کیسز بھی اس طرح کے نہیں ہیں۔ اگر صرف ان کو مجبوراً فیئر ٹرائل بھی کرنا پڑے تو عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ تو یہ کچھ نہ کچھ ایسی کارروائی، ایسی واردات ڈالیں، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر جاوید لطیف صاحب نے کس چیز کا اعتراف کیا، اور اب وہ راوی، وہ ڈاکیے جو پیغام لے کے آتے ہیں، وہ حسن ایوب صاحب کی طرح کے، منیم فاروق صاحب کی طرح کے، وہ اب کیا اعتراف کرنے لگے ہیں؟ کیونکہ سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہوائیں بدل چکی ہیں، ستارے جو ہیں وہ گردش میں، جیسے کل عارف الوی صاحب نے کہا۔ اب جناب مذاکرات حکومت کے گلے کا پھندا کیوں ہے؟ اسحاق ڈار صاحب 2 بار اس چیز کا اعتراف کر چکے کہ بیرونی دباؤ ہے اس وقت۔ ایک اعتراف انہوں نے تب کیا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے، وہاں پہ انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے ایوان میں کہا کہ جناب ہمیں کچھ جو باہر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، کچھ وفود کے ساتھ، تو وہ جو آپ لوگوں نے کہا نا کہ گولی کیوں چلائی گئی، تو اس کی وجہ سے بڑا پریشر ہے، آپ لوگ پاکستان کو جناب پاکستان کا نام خراب کر رہے ہیں۔ وہاں پہ تو صرف ہوائی فائرنگ کی تھی، لیکن ساتھ بیرونی دباؤ کا اعتراف کیا اسحاق ڈار صاحب نے۔ پھر جب یہ آخری بیٹھک ہوئی، پہلی بیٹھک جس کو کہیں گے آپ، کہ پاکستان تحریک انصاف کی اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی، جب ان دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی، تو اس ملاقات کے اندر بھی اسحاق ڈار صاحب نے بڑا غصہ کیا۔ انہوں نے یہی کہا، پسینے تھے ان کے ماتھے پہ، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ذمہ دار ہیں جو بیرونی دباؤ آ رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جس پہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو جواب دیا کہ جناب ووٹ آپ نے ہمارا چھینا، بچے آپ نے ہمارے اٹھائے، لوگوں سے ہمارے آپ کے پریس کانفرنس کروائی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، لوگوں کے کاروبار کو آپ نے برباد کروایا کہ جناب اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہیں گے تو آپ پہ جناب وہ کاروبار جو ہیں ان کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ووٹ آپ نے لوگوں کا چوری کیا، احتجاج کا حق لوگوں سے آپ نے چھینا، انٹرنیٹ لوگوں سے آپ نے چھینا، لوگوں کو فوجی عدالتوں سے سزائیں آپ نے دلوائیں، تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں؟ آپ نے نہیں بات کرنی، ہم چلے جاتے ہیں۔ پھر جناب کیونکہ پتہ ہے کہ گلے کا پھندا ہے، مذاکرات کرنے ہیں، تو حکومت جو ہے اب وہ مذاکرات کی باتیں کر رہی ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومت کے پاس یہ فارم 47 کی حکومت جو بڑی کہہ لیں کہ ڈمی حکومت ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اختیار کچھ نہیں ہے، جن کے ہوتے ہوئے جناب معیشت اب پھر سے گرنا شروع ہو گئی ہے، تو ان کے پاس عمران خان صاحب کو یا پاکستان تحریک انصاف کو آفر کرنے کے لیے ہے کیا ان کے پاس ہے؟ یہ کیا آفر کر سکتے ہیں؟ کیا یہ افورڈ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے؟ لیکن اب ان کو نظر یہ آ گیا کہ رہا کرنا پڑنا ہے۔ آج جس طرح جاوید لطیف صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بیرونی دباؤ بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے باقاعدہ ترلا ہی سمجھ لیں کیا امریکہ کا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ باہر آ جائیں، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیلوں میں چلے جائیں، کوئی خدا دا واسطہ جی رحم کرو۔ تو اگر اس طرح کا اعتراف کیا جا رہا ہے تو پھر ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کی رہائی یا ڈیالہ جیل کی جو سلاخیں ہیں ان کو زیادہ دیر نہیں لگے گی پگھلنے میں، اسی لیے حکومت جو ہے وہ اب کوئی نہ کوئی NRO مانگ رہی ہے۔ اور کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے جب پاکستان مسلم لیگ نون نے NRO لیا تھا جنرل مشرف سے، جب نواز شریف صاحب لے کے بھاگے تھے، تب جو ہے وہ نواز شریف صاحب مکر کے بعد میں کہ جناب NRO کوئی نہیں ہوا، پھر وہ ایک خط آیا اور وہ لہرا کے دکھایا گیا کہ جناب دستاویز آ گئی نا کہ جی یہ معاہدہ ہوا تھا، یہ NRO تھا۔ تو اسی طرح کا پاکستان تحریک انصاف سے نون لیگ جو ہے وہ یہ مذاکرات کی ٹیبل میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کوئی شرائط ہی اس طرح کی لکھا لے گی کہ جس کے بعد پریس کانفرنس کرنے کے لیے موقع مل جائے، ایک پیپر ہاتھ میں پکڑ کے اور کہیں جی تحریک انصاف نے NRO لیا۔ تو تحریک انصاف کو ایک ایک قدم بڑا سوچ کے رکھنا پڑے گا کہ حکومت کے کسی جال میں نہ آئیں، آپ کے کیسز
جو ہیں وہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ کس قدر کمزور ہیں. سیاسی جو وکٹم بنایا جا رہا ہے, سیاسی قیدی بنا کے جو عمران خان صاحب ہیں ان سے بدلہ لیا جا رہا ہے. تو آپ کے کیسز آپ کو پتا ہے کس طرح کے چل رہے ہیں, کیسز کمزور ہیں. آپ اگر ان کی پوری وہ کاروائی کریں تو آرام سے عمران خان صاحب کو آپ باہر بلا سکتے ہیں, جیل سے باہر رہا کروا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو وارداتیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں. پھر اب ان راویوں کی بات کرتے ہیں, ان جناب پیغام پہنچانے والوں کی باتیں کرتے ہیں جو بڑی آگے باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس جو ہے بڑی انفارمیشن ہے, ہمیں اندر سے پتہ چل جاتا ہے. وہ شاید جیسے فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی میری پیش گوئی ہے, حالانکہ آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو ساری گیم چلا رہے ہیں. تو آپ کی پیش گوئیاں زیادہ تر تو, لیکن آج کل فیصل واڈا صاحب بھی اگر آپ دیکھیں تو غائب ہیں, منظر عام سے غائب ہیں. آج کل وہ آگے کوئی بہت زیادہ پیش گوئیاں کر نہیں رہے, کوئی زیادہ ان کی جانب سے پریس کانفرنس ہو نہیں رہی, بیانات دیے نہیں جا رہے, کیونکہ وہ جو فیض عیسیٰ والا معاملہ تھا نا اس کے بعد سے جو ذرا ڈرے ہوئے ہیں, ذرا بیک سٹیپ پہ ہیں کہ یار پہلے ہی انٹرنیشنل پریشر اتنا زیادہ ہو گیا, اب آگے اگر مزید اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو پھر ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. تو جناب منیب فاروق صاحب نے بھی اب اس چیز کا جو ہے وہ اعتراف کیا, اور انہوں نے کہا جناب میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں اور ظلم بھی بڑا ہوا ہے. مطلب یہ باتیں تو ہم لوگ بڑے عرصے سے کرتے آ رہے ہیں, تب تو آپ کہتے تھے نہیں نہیں یہ چلتا ہی ایسے ہے, سسٹم ہی یہی ہے. اب کیوں مجبور ہو گئے ہیں یہ لوگ یہ باتیں کرنے پہ, اس چیز کا اعتراف کیوں کیا جا رہا ہے کہ جناب ظلم ہوا ہے, زیادتیاں بھی ہوئی ہیں, لیکن باز پھر بھی کوئی نہیں آ رہا. باتیں کرتے ہیں, مذاکرات کرنے ہیں, مذاکرات کرنے ہیں, اور مذاکرات گلے کا پھندا اس لیے بھی ہے کہ جو عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کیا ہے, اس کا جو اعلان کیا ہے, اس کا بھی بہت زیادہ پریشر ہے طاقتوروں پہ بھی اور حکومت پہ بھی. مطلب اصل حکومت پہ اور فارم 47 والی حکومت پہ بڑا پریشر ہے, کیونکہ اگر صرف ریمیٹنسز کی بات کی جائے جو باہر سے لوگ پاکستان بھیجیں گے, اس کا ہی اگر, کیونکہ زیادہ حکومت کو اسی چیز کا خطرہ ہے. آج جس طرح میر مقام صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ نہیں یہ جی انفرادی نقصان نہیں ہے, یہ صرف شہباز شریف کا نہیں ہے, پورے پاکستان کا نقصان ہے, تو پھر خواجہ آصف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو گئے یہ کیوں کہا تھا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں. پھر پہلے تڑیاں کس چیز کی لگاتے ہیں؟ اب اگر وہاں سے کال دے دی گئی ہے اور رفلی اگر ایسٹیمیٹ لگایا جائے, اور حکومت نے بھی جو تخمینہ لگایا ہے کہ کتنا کو نقصان ہو سکتا ہے, تو 4 سے 5 ارب کا سالانہ نقصان ہو سکتا ہے حکومت کو, اگر صرف اوورسیز جو ہیں وہ اس تحریک کے اوپر 70 to 80% بھی عمل کرتے ہیں, تو 4 سے 5 ارب روپے کا نقصان ہو سکتا ہے. اور پاکستان کے اندر تو چلیں واقعی, کیونکہ اب ہر شخص کی مجبوری ہے کہ اس نے یوٹیلیٹی بلز اپنے جو ہیں وہ سارے پورے کرنے ہیں, تو وہ حکومت کو ٹیکس بھی پے کرتا ہے. اور یہاں کے لوگوں کے معاملہ ذرا کچھ اور ہے, باہر کے لوگوں کے لیے جو اتنی مشکلات نہیں ہیں, وہ اگر ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں تو 4 سے 5 ارب روپے تک کا جناب یہ نقصان ان کو ہوتا ہے. تو مذاکرات کی باتیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن تڑ تڑ کے یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ہمارے ساتھ بات کریں, ہم ہی حل نکال لیں گے. اور پاکستان تحریک انصاف بھی ان کو سوچنا چاہیے کہ اس حکومت سے جو خود اپنے اختیارات یا اپنے مینڈیٹ پہ نہیں آئی, ان سے آپ لوگوں کو کیا مل سکتا ہے؟ ٹیبل پہ حکومت کے پاس دینے کے لیے ہے ہی کیا؟ اور اگر آپ ان مذاکرات کی بنیاد پر یا وہاں پہ کوئی چیز یہ حکومت آپ سے لکھوا لیتی ہے تو اس میں جیت حکومت کی ہوگی. عمران خان صاحب کو تو اب ان کو چھوڑنا پڑے گا, جس طرح کا پریشر یہ فیس کر رہے ہیں. پر پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ان چیزوں پہ کیسے حکومت کو ٹیکل کرنا تاکہ ان پہ کوئی کل کو بات نہ ہے. باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں جناب اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.